بسم الرحمن الرحیم والحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول خیر خلقہ محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی قال ومہر مثلها يعتبر بأخواتها وعماتها وبنات أعمامها۔ یہاں سے صاحب ہدایہ مہر مثل کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ آپ نے پیچھے سنا کہ عورت کو مہر مثل ملے گا اس صورت میں مہر مثل ملے گا، فلاں صورت میں مہر مثل ملے گا۔ تو یہ مہر مثل ہوتا کیا ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ مہر مثل میں اعتبار کیا جاتا ہے اس لڑکی کی بہنوں کا، اس کی پھوپھیوں کا اور اس کے چچا اور تایا کی جو بیٹیاں ہیں ان کے مہر کا اعتبار کیا جاتا ہے۔ یعنی جتنا مہر اس کی بہنوں کے لیے مقرر کیا گیا تھا یا اس کے پھوپھیوں کے لیے مقرر کیا گیا تھا یا اس کے چاچا یا تایا کی بیٹیوں کے لیے جو مہر مقرر کیا گیا تھا وہ مہر اس لڑکی کا مہر مثل ہوگا۔ ہر لڑکی کا مہر مثل وہی ہوتا ہے جو اس کی باقی بہنوں کے لیے مقرر کیا گیا ہو یا اس کے چاچا کی بیٹیوں کے لیے یا اس کی پھوپھیوں کے لیے۔ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ ہر خاندان کا جو ہے ایک نظریہ ہوتا ہے، اس لحاظ سے وہ مہر مقرر کرتے ہیں اپنے گھر کی بچیوں کا۔ تو بعض لوگ 10 تولہ، بعض 20 تولہ، بعض 25، بعض 5 تولہ، 15 تولہ اس طرح مقرر کرتے ہیں۔ ہر خاندان کا الگ الگ رواج ہوتا ہے۔ تو اگر کوئی خاندان ایسا ہے کہ وہ اپنے گھر کی بیٹیوں کا 10 تولہ مقرر کرتے ہیں، تو اب ایک لڑکی ہے، اس کی پھوپھیوں کا جو مہر تھا 10 تولہ تھا، پھر اس کے چچا کی تایا کی بیٹیوں کی جب شادی ہوئی تو اس کا مہر 10 تولہ تھا، اس کی بہنوں کی شادی ہوئی ان کا مہر 10 تولہ تھا، تو اب اس لڑکی کا مہر مثل 10 تولہ سونا ہوگا۔ یہ اس لڑکی کا مہر مثل ہے، اس لیے کہ اس کے خاندان میں، اس کے خاندان کی جو لڑکیاں ہیں، اس کی پھوپھیاں، اس کی تایا اور چاچے کی بیٹیاں یا اس کی جو بہنیں ہیں، ان کا جو مہر تھا وہ یہی تھا، تو لہٰذا وہ مہر اس لڑکی کا مہر مثل ہوگا۔ اب دلیل دے رہے ہیں کہ مہر مثل میں بہنوں کا، پھوپھیوں کا اور چاچا اور تایا کی بیٹیوں کے مہر کا اعتبار کیوں ہوتا ہے، والدہ یا خالہ ان کی مہر کا اعتبار کیوں نہیں ہوتا؟ تو فرماتے ہیں اس لیے کہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ مہر میں اس لڑکی کے خاندان کی جو عورتیں ہیں، یعنی اس کے والد کی خاندان کی جو عورتیں ہیں ان کے مہر کا اعتبار ہوگا، نہ اس مہر میں کمی ہوگی نہ زیادتی ہوگی۔ یہ مہر جو ہوگا یہ اس لڑکی کا مہر مثل ہوگا، یعنی اس کے والد کے خاندان کی جو لڑکیاں ہیں وہ پھوپھیاں ہو سکتی ہے، وہ تائی کی بیٹیاں، چاچے کی بیٹیاں ہو سکتی ہے، وہ اس کی اپنی بہنیں ہو سکتی ہے، ان کے مہر کا اعتبار ہوگا۔ جتنا ان کا مہر ہوگا وہی مہر اس لڑکی کا مہر مثل قرار دیا جائے گا، اور اس لڑکی کا مہر مثل سمجھا جائے گا۔ اس مہر میں نہ کمی ہوگی نہ زیادتی ہوگی، وہی مہر مثل ہوگا۔ دوسری دلیل دیتے ہیں کہ یہ جتنی بھی لڑکیاں ہم نے شمار کی، پھوپھیاں، تائی کی بیٹیاں، چاچے کی بیٹیاں یا اس لڑکی کی بہنیں، یہ اس لڑکی کے والد کے رشتہ دار ہیں، والد کے رشتہ دار ہیں، اور اس لڑکی کا جو جنس ہے، جو نسل ہے، وہ اس کے والد کی طرف سے اور اس کے والد کے قوم سے نمایاں ہوتی ہے، اس لیے کہ بچے کا جو نسب اور جو نسل ہوتی ہے وہ اس کے والد کی جو نسل ہوتی ہے وہی بچی کی اور بچے کی نسل ہوتی ہے۔ والد سید ہے تو بچے سید ہوں گے، والد سید نہیں ہے تو بچے سید نہیں ہوں گے، بے شک ماں سید ہو، چونکہ نسل اور قوم جو والد کی ہوتی ہے بچوں کی وہی ہوتی ہے۔ تو اس لڑکی کی بھی جو نسل ہے وہ وہی ہے جو اس کے والد کی ہے، اس لیے اس کے والد کی
عورتوں کا اعتبار کیا جائے گا۔ اگر اس کے والد سید ہے تو اس کے والد کی جو رشتہ دار عورتیں ہیں، پھوپھیاں ہیں، وہ بھی سید ہوں گی، جو چاچے کی بیٹیاں ہیں وہ بھی سید ہوں گی، جو اس کی بہنیں ہیں وہ بھی سید ہوں گی۔ تو اس لحاظ سے والد کے جو رشتہ دار ہیں ان کا ہم نے گنوایا کہ پھوپھیوں، خالاؤں اور بہنوں کا اعتبار ہوگا، اس لیے کہ اس کے والد کی رشتہ دار ہے، اور انسان کی جنس اور انسان کی نسل کا پتہ اس کے والد اور اس کی قوم سے لگتا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اس لڑکی کا تعلق اپنے والد کی قوم سے ہے، اور انسان اور کسی چیز کی بھی اصل قیمت تب معلوم ہوتی ہے جب اس چیز کے جنس کی قیمت معلوم کی جائے، اس چیز کے جنس کو دیکھا جائے تو جس قیمت اس کی ہوگی وہی قیمت اس چیز کی ہوگی جو اس جنس سے تعلق رکھتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی گھوڑا آپ خریدتے ہیں تو اس کی نسل کو دیکھا جائے گا، اس نسل والے گھوڑے کی کیا قیمت ہوگی۔ جب اس نسل والے گھوڑے کی قیمت پتہ لگے گی تو وہ گھوڑا جو آپ دیکھ رہے ہیں جو اس نسل سے تعلق رکھتا ہے اس کی بھی قیمت پتہ لگ جائے گی۔ تو اسی طرح اس لڑکی کی جنس وہی ہے جو اس کے والد کی ہے۔ اب اس کے والد کی جو جنس ہے وہی اس کے پھوپھیوں کی ہے، وہی اس کے چاچا کی بیٹیوں کی ہے، اس کے بہنوں کی ہے۔ تو اس لیے ان عورتوں کے مہر کو دیکھا جائے گا، تو جتنی قیمت اور جتنا مہر ان کا ہوگا ان کے مہر سے اس لڑکی کا مہر بھی اور اس کی قیمت بھی واضح طور پر معلوم ہو جائے گی، اس لیے کہ جنس سے قیمت معلوم ہوتی ہے۔ اس لیے مہر مثلی میں بھی اس لڑکی کا جو جنس ہے اس کو دیکھا جائے گا، اور وہ ہے اس کی پھوپھیاں، اس کی چاچا زاد بہنیں، تایا زاد بہنیں، اور اس کی اپنی ذاتی اور حقیقی جو بہنیں ہیں وہ ہے، چاہے وہ سوتیلی بہنیں ہو یا اس کی حقیقی بہنیں ہو، تو ان کا جو مہر ہوگا اس کے مہر سے اس لڑکی کا مہر مثل بھی واضح طور پر معلوم ہو جائے گا۔ اس لیے مہر مثل میں ان لڑکیوں کا اعتبار ہوگا، پھوپھیوں کا، خالاؤں کا، پھوپھیوں کا، چاچا کی بیٹیوں کا، اور اپنی حقیقی جو بہنیں ہیں چاہے وہ سوتیلی ہو یا حقیقی ہو ان کے اعتبار ہو۔ فرماتے ہیں وَمَهْرُ مِثْلِهَا يُعْتَبَرُ بِأَخَوَاتِهَا وَعَمَّاتِهَا وَبَنَاتِ عَمَامِهَا، مہر مثل میں اس لڑکی کے بہنوں کا اعتبار ہوگا، یعنی اس لڑکی کے بہنوں کا جو مہر ہے اس کا اعتبار ہوگا، جتنا ان کا مہر ہوگا وہی اس لڑکی کا مہر مثل قرار دیا جائے گا۔ وَعَمَّاتِهَا، اسی طرح اس کی پھوپھیوں کے مہر کا اعتبار ہوگا، وَبَنَاتِ عَمَامِهَا، اور اس کے چاچا کی جو بیٹیاں ہیں، عربی میں تایا کو بھی عم کہتے ہیں، تو لہذا چاچا اور تایا کی جو بیٹیاں ہیں ان کے مہر کا اعتبار ہوگا۔ دلیل کیا ہے؟ تو دو دلیلیں ہیں۔ پہلی دلیل یہ ہے لقول ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس فرمان کی وجہ سے کہ وہ فرماتے ہیں لہا مہر مثل نسائها لا وکس فیہ ولا شطط، اس عورت کا مہر مثل اس کے خاندان کی عورتوں کے برابر ہوگا، یعنی اس کے والد کی جو خاندان کی عورتیں ہیں ان کے مہر کے برابر اس لڑکی کا مہر مثل ہوگا۔ لا وکس فیہ، نہ اس میں کوئی کمی ہوگی، ولا شطط، نہ اس میں کوئی زیادتی ہوگی، یعنی جتنا ان کا مہر تھا اتنا اسی کا ہوگا۔ دوسری دلیل دیتے ہیں، فرماتے وہن اقارب الاب، یہ جتنی بھی عورتیں ہم نے گنوائی یہ اس کے والد کی رشتہ دار ہے۔ وَلِأَنَّ الْإِنسَانَ مِنْ جِنْسِ قَوْمِ أَبِيهِ، اور انسان جو ہے وہ اپنے والد کے قوم کے جنس سے تعلق رکھتا ہے، جو قوم اس کی ہوتی ہے والد کی یہ بھی اس کا ایک فرد ہوتا ہے، اسی سے اس کا تعلق ہوتا ہے۔ وقیمت الشیء انما تعرف بالنظر فی قیمت جنسہ، اور چیز کی قیمت اس کے جنس کی قیمت کو دیکھنے سے معلوم ہوتی ہے، جتنا اس چیز کے جنس کی اس کی نسل کی قیمت ہوگی اسی سے اس کی قیمت بھی معلوم ہو جائے گی جو چیز اس جنس سے تعلق رکھتا ہے۔ یہ میں نے گھوڑے کی مثال دے کر آپ کو سمجھایا تھا۔ تو جتنا مہر اس لڑکی کی جو جنس ہے ان عورتوں کا جتنا مہر تھا وہ تھی اس کی پھوپھیاں، چاچا زاد بیٹیاں اور بہنیں، تو وہ اس لڑکی کے جنس سے تعلق رکھتی ہے، تو جتنا مہر ان کا تھا وہی اتنا مہر مثل اس لڑکی کا بھی ہوگا، وہی اس لڑکی کا مہر مثل شمار ہوگا، اس لیے کہ جنس کی جو قیمت ہوتی ہے وہی اس جنس سے تعلق رکھنے والے ہر فرد کی ہوتی ہے۔ تو اس لیے جنس کو دیکھ کر قیمت کا اندازہ لگایا جاتا ہے، یہاں جنس کو دیکھ کر اس لڑکی کے مہر کا اندازہ لگا لیا جائے گا جو اس لڑکی کا مہر مثل قرار دیا جائے گا۔
ولا يعتبر بأمها وخالاتها إذا لم تكونا من قبيلتها لما بينا فإن كانت الأم من قوم أبيها بأن كانت بنت عمه فحينئذ يعتبر بمہرها لما أنها من قوم أبيها. یہاں سے فرماتے ہیں کہ مہر مثلی میں والدہ کی مہر کا اعتبار نہیں ہوگا، اسی طرح خالہ کی مہر کا اعتبار نہیں ہوگا. یعنی لڑکی کا مہر مثل جب ہم دیکھیں گے تو یہ نہیں دیکھیں گے اس لڑکی کے والدہ کا کتنا مہر رکھا گیا تھا یا اس لڑکی کی خالہ کا کتنا مہر رکھا گیا تھا، اس لیے کہ والدہ اور خالہ ضروری نہیں ہے کہ اس لڑکی کے جنس میں سے ہو، اس لڑکی کے والد کے خاندان میں سے ہو، ضروری نہیں ہے. اگر وہ کسی دوسرے خاندان سے ہیں اس کی والدہ اور اس کی خالہ تو پھر ان کے مہر کا اعتبار نہیں ہوگا، اس لیے کہ وہ اس لڑکی کے جنس سے نہیں ہے، وہ اس نسل سے نہیں ہے جس نسل سے یہ لڑکی ہے، اس لیے کہ نسل تو والد کی طرف سے چلتی ہے. لیکن اگر والدہ اور خالہ اسی جنس سے ہو جس جنس سے یہ لڑکی ہے، اس کی مثال یہ ہے کہ اس لڑکی کی والدہ اس لڑکی کے والد کی چاچا زاد بہن ہو، یعنی چاچا کی بیٹی ہو. اس کے والد نے اپنے چاچا کی بیٹی سے شادی کی تھی، تو اس کے والد کا جو نسل ہے وہ اس کے والد کی چاچا کی بیٹی جو اب اس لڑکی کی والدہ ہے اس کا بھی وہی نسل ہے. تو لہٰذا اگر والدہ اپنے خاندان میں سے ہو، یعنی والدہ والد کے خاندان میں سے ہو، یعنی اس نے مثال کے طور پر اس نے اپنے چاچا کی بیٹی سے شادی کی ہو، تو ایسی صورت میں والد اور والدہ کا ایک ہی خاندان ہے، تو اس صورت میں والدہ کا جو مہر ہے اس کا بھی اعتبار کیا جائے گا، خالہ کی مہر کا بھی اعتبار کیا جائے گا، اس لیے کہ اس صورت میں والدہ اور خالہ اسی قبیلے سے تعلق رکھتی ہے جس قبیلے سے اس کا والد تعلق رکھتا ہے. تو لہٰذا اس کا والد سید ہے تو والدہ بھی سید ہوگی، اس لیے کہ خاندان ہے. تو اگر والدہ کا خاندان ایک نہیں ہے، والد اور والدہ کا خاندان ایک نہیں ہے، تو پھر والدہ کی جو ہے مہر کا اعتبار نہیں کیا جائے گا مہر مثلی میں. لیکن اگر والدہ کا خاندان ایک ہے، والد اور والدہ کا خاندان ایک ہے، تو ایسی صورت میں والدہ اور خالہ دونوں کے مہر کا اعتبار کیا جائے گا مہر مثلی میں، اور اس کی صورت اور مثال میں نے بیان کر دی. اب عبارت کو دیکھیں، فرماتے ہیں وَلَا يُعْتَبَرُ بِأُمِّهَا وَخَالَتِهَا إِذَا لَمْ تَكُونَا مِنْ قَبِيلَتِهَا لِمَا بَيَّنَّا. فرماتے ہیں کہ مہر مثلی میں اس لڑکی کی والدہ اور اس کی خالہ کا اعتبار نہیں ہوگا جب کہ یہ دونوں یعنی والدہ اور خالہ اس لڑکی کی قبیلے سے تعلق نہ رکھتی ہو. لما بینا، اس دلیل کی وجہ سے جو ہم نے بیان کی، یعنی پیچھے جو دو دلیلیں بیان کی ہے اس وجہ سے کہ انسان کی قیمت انسانی بلکہ ہر چیز کی قیمت اس کے جنس کو دیکھ کے معلوم کی جاتی ہے. تو یہاں خالہ اور والدہ اس لڑکی کے جنس سے ہے ہی نہیں، ان کی نسل ہی الگ ہے، تو لہٰذا ان کے مہر کو دیکھ کر اس لڑکی کی مہر کو مقرر کیا ہی نہیں جا سکتا، اس لڑکی کے مہر مثلی کا پتہ ہی نہیں لگ سکتا، اس لیے کہ وہ الگ جنس سے تعلق رکھتے ہیں اس لیے ان کا مہر الگ ہوگا، لڑکی کا الگ ہوگا. لیکن فرماتے فإن كانت الأم من قوم أبيها بأن كانت بنت عمه فحينئذ يعتبر بمهرها. لیکن اگر والدہ اس کے والد کی قوم میں سے ہو، یعنی والد اور والدہ کا قوم ایک ہی ہو، نسل ایک ہی ہو، اس صورت میں کہ بأن كانت بنت عمه کہ والدہ اس لڑکی کی والدہ اس کے والد کی چاچا کی بیٹی ہو، تو فحينئذ يعتبر بمهرها، تو اس صورت میں والدہ کی مہر کا بھی اعتبار کیا جائے گا، اس لیے کہ اب دونوں کا خاندان ایک ہے، جو والد کا خاندان ہے والدہ کا بھی وہی خاندان. لما انہا من قوم ابیہا، اس لیے والدہ کی مہر کا اس صورت میں اعتبار ہوگا کہ اس صورت میں والدہ اس کے والد کی قوم سے ہے، تو لہٰذا جب قوم ایک ہے تو لہٰذا والد کا جو نسل ہے والدہ کا بھی وہی نسل ہے، تو لہٰذا والدہ کو دیکھ کر بھی اس لڑکی کی جو قیمت جو مہر ہے اس کا اندازہ کیا جا سکتا ہے، اس لیے کہ وہ اس کی نسل میں سے اس کے جنس میں سے، تو اس کو دیکھ کر اس لڑکی کی مہر کا اندازہ کیا جا سکتا ہے، اس لیے کہ جنس اس صورت میں ایک ہے جب والدہ بھی والد کے خاندان میں سے ہو. آگے فرماتے ہیں وَيُعْتَبَرُ فِي مَهْرِ الْمِثْلِ أَن تَتَسَاوَى الْمَرْأَتَانِ فِي السِّنِّ وَالْجَمَالِ وَالْمَالِ وَالْعَقْلِ وَالدِّينِ وَالْبَلَدِ وَالْعَصْرِ. فرماتے ہیں کہ مہر مثلی میں اعتبار کیا جاتا ہے کہ دونوں عورتیں برابر ہو، عمر میں، حسن میں، مال میں،
عقل میں، دین میں، شہر میں اور عمر میں۔ یعنی اگر کسی لڑکی کے مہر مثل کا آپ نے اندازہ لگانا ہے کہ اس لڑکی کے مہر مثل کتنا ہوگا، تو اس لڑکی کے خاندان میں سے کوئی دوسری لڑکی جو اسی طرح کی ہو، مثلا اس طرح کی کیسی، یعنی اس لڑکی کی پھوپھیوں میں سے کوئی ایسی تھی جو اس لڑکی کی طرح ہی تھی، یا اس کی بہنوں میں سے کوئی ایسی تھی جو اسی کی طرح کی تھی، یا اس کے چاچا یا تایا کی بیٹیوں میں سے کوئی لڑکی تھی جو اسی کی طرح کی تھی۔ کن چیزوں میں اس طرح کی تھی؟ عمر میں اسی طرح تھی جس طرح یہ ہے، حسن میں اسی کے برابر تھی، مال جائیداد میں اسی کے برابر تھی، عقل و فہم میں اسی لڑکی کے برابر تھی، دین میں اسی لڑکی کے برابر تھی، دینداری بھی اتنی تھی جتنی اس میں ہے، اور شہر بھی، یعنی اسی شہر میں وہ رہتی تھی جہاں پر یہ رہتی ہے، والعصر، اور اسی زمانے میں اس کی شادی ہوئی ہے جس زمانے میں اس لڑکی کی شادی ہو رہی ہے، کوئی زیادہ عرصہ نہیں گزرا۔ تو زمانہ بھی ایک، ان ساری چیزوں میں اگر کوئی دوسری لڑکی اس لڑکی کے خاندان کی تھی تو دیکھا جائے گا کہ اس کا مہر کتنا رکھا گیا تھا جب اس کی شادی ہوئی تھی، تو جتنا اس لڑکی کا مہر رکھا گیا ہوگا اتنا ہی مہر اس لڑکی کا مہر مثل ہوگا۔ جو لڑکی، اس لڑکی کے خاندان میں سے جو لڑکی ان چیزوں میں اس لڑکی کے برابر ہوگی تو اس لڑکی کو دیکھا جائے گا کہ اس کے شادی کے وقت اس کا کتنا مہر رکھا گیا تھا، اتنا ہی مہر اس لڑکی کا مہر مثلی ہوگا۔ اس لیے کہ ان تمام اوصاف سے جو ہم نے بیان کی، عمر، جمال، حسن، مال، ان تمام اوصاف کی وجہ سے مہر مثلی پر فرق پڑتا ہے۔ اگر حسن میں کمی ہے تو پھر مہر مثلی اتنا نہیں ہوگا جتنا اس لڑکی کا تھا، اس لیے کہ اس کا حسن زیادہ تھا، اس کا کم ہے، تو کیسے دونوں کا مہر برابر ہو سکتا ہے؟ حسن، دینداری اس کی زیادہ تھی، اس کی کم ہے، تو پھر بھی برابر نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ان چیزوں میں برابری ضروری ہے۔ تو اس کے خاندان میں سے جس لڑکی کے برابر یہ لڑکی ہے تو دیکھا جائے گا کہ اس کا مہر کتنا رکھا گیا تھا، یعنی کوئی شادی شدہ لڑکی ہے اس خاندان میں، ہر خاندان میں شادی شدہ لڑکیاں ہوتی ہے، تو ان کا کتنا مہر رکھا گیا تھا جو اس کے برابر کی تھی، تو جتنا مہر اس کا رکھا گیا تھا وہ اس لڑکی کا مہر مثل ہوگا۔ اس لیے کہ ان اوصاف کی وجہ سے مہر مثلی پر فرق پڑتا ہے، تو جو اس کے برابر تھی اس کے اعتبار کیا جائے گا۔ اسی طرح شہر اور زمانے کا بھی اعتبار کیا گیا ہے، اس لیے کہ شہر اور زمانے کے اختلاف سے بھی فرق پڑ جاتا ہے مہر مثلی میں۔ کوئی لڑکی جو ہے وہ کسی باہر کے ملک میں رہتی ہے، وہاں رہائش پذیر ہے، اور کوئی پاکستان میں ہے، تو اگرچہ دونوں ہر چیز میں برابر ہے لیکن لازمی بات ہے جو ادھر رہتی ہے اس کا مہر الگ ہوگا، جو یہاں رہتی ہے اس کا مہر الگ ہوگا، تو شہر کے اختلاف، ملکوں کے اختلاف کی وجہ سے بھی فرق پڑ جاتا ہے۔ تو اس لیے شہر بھی ایک ہونا چاہیے دونوں لڑکیوں کا جس کے مہر کے ساتھ آپ اس کا اندازہ لگا رہے ہیں۔ اسی طرح زمانہ بھی ایک ہو، کوئی زیادہ عرصہ نہ گزرا ہو اس لڑکی کی شادی کا، یعنی مثال کے طور پر اگر اس کی پھوپھی کی شادی کوئی 30 سال پہلے ہوئی تھی تو جو اس کا مہر رکھا گیا تھا وہ اس لڑکی کا تو نہیں ہو سکتا۔ ہاں کوئی 1-1.5 سال کا فرق ہو تو الگ بات ہے۔ تو اس لیے زمانہ بھی ایک ہو، جس لڑکی کی ابھی شادی ہوئی ہے اور وہ اس لڑکی کے برابر کی تھی تو اس کے مہر کا اعتبار ہوگا، اس لیے کہ زمانے کے اختلاف سے بھی اگر زیادہ عرصہ ہو گیا کسی لڑکی کی شادی کا تو اس کے ساتھ مہر مثل میں تقابل نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اس کے مہر میں لازمی بات ہے فرق ہوگا، اس لیے زمانے کا بھی اعتبار کیا گیا ہے۔ اسی طرح فرماتے ہیں کہ باکرہ اور سیبہ ہونے میں بھی برابری ضروری ہے۔ باکرہ اور سیبہ یعنی کنواری ہونے میں اور بیوہ ہونے میں یا طلاق یافتہ ہونے میں بھی برابری ضروری ہے، کہ جو لڑکی کنواری شادی شدہ ہوئی تھی تو اس کا کتنا مہر تھا، اور یہ لڑکی بھی کنواری ہو تو تب اس کا مہر اس لڑکی کے برابر سمجھا جائے گا۔ لیکن اگر یہ لڑکی طلاق یافتہ ہے یا بیوہ ہے تو اس صورت میں اس کے مہر مثل کا اعتبار اس لڑکی کے ساتھ نہیں کیا جائے گا جو کنواری شادی ہوئی تھی جس کی۔ تو اس لیے دونوں لڑکیوں کا جس کے ساتھ آپ اس کے مہر مثلی کا اندازہ لگا رہے ہیں، اس لڑکی کا اور اس لڑکی کا دونوں کا بکارت میں، کنوارہ ہونے میں اور بیوہ ہونے میں بھی برابری ضروری ہے۔
اگر ایک کنواری ہے دوسری بیوہ ہے تو ایسی صورت میں پھر مہر مثلی کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا، اس لیے ایک لازمی بات ہے کنواری کا مہر زیادہ ہوگا اور جو بیوہ ہے اس کا کم ہوگا۔ عبارت کو دیکھیں، فرماتے ہیں وَيُعْتَبَرُ فِي مَهْرِ الْمِثْلِ أَن تَتَسَاوَى الْمَرْأَتَانِ فِي السِّنِّ وَالْجَمَالِ وَالْمَالِ وَالْعَقْلِ وَالدِّينِ وَالْبَلَدِ وَالْعَصْرِ۔ فرماتے ہیں کہ مہر مثل میں اعتبار کیا جائے گا کہ دونوں عورتیں برابر ہو۔ جس عورت کے ساتھ آپ اس لڑکی کے مہر مثل کا اعتبار کر رہے ہیں، جس کی اب آپ شادی آپ کر رہے ہیں یا کر چکے ہیں، ابھی مہر مقرر نہیں کیا، تو اس لڑکی کے مہر مثلی کے اعتبار جس لڑکی کے ساتھ کر رہے ہیں، یہ لڑکی اور جس لڑکی کے ساتھ آپ مہر مثلی کے اعتبار کر رہے ہیں، یہ دونوں برابر ہو عمر میں، حسن میں، والمال مال میں، والعقل عقل و دانش میں، والدین دینداری میں، والبلد شہر میں یا ملک میں، دونوں کا ملک اور شہر ایک ہو، والعصر اور اسی طرح زمانے میں اس کی شادی کو بہت زیادہ عرصہ نہ ہو گیا ہو۔ فرماتے ہیں ان چیزوں میں برابری اس لیے ضروری ہے لأن مہر المثل یختلف باختلاف هذه الاوصاف، اس لیے کہ مہر مثلی جو ہوتا ہے وہ ان چیزوں کے ان اوصاف کے اختلاف کی وجہ سے مختلف ہو جاتا ہے، ان چیزوں کی اختلاف کی وجہ سے اس میں کمی زیادتی آتی ہے۔ وَكَذَا يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الدَّارِ وَالْعَصْرِ، اسی طرح مہر مثلی مختلف ہوتا ہے گھر اور زمانے کے، شہر یا ملک، شہر بلد، شہر کو بھی کہتے ہیں ملک کو بھی۔ اسی طرح مہر مثلی جو ہوتا ہے وہ ملک یا شہر کے اختلاف کی وجہ سے، والعصر اور زمانے کے اختلاف کی وجہ سے بھی اس میں فرق آتا ہے، مختلف ہوتا ہے، کمی بیشی ہوتی ہے۔ قالوا ويعتبر التساوي أيضا في البكارة لأنه يختلف بالبكارة والسيبة۔ علماء فرماتے ہیں کہ برابری ضروری ہے اسی طرح کنوارا ہونے میں بھی، کہ دونوں کنواری ہو تو تب پتہ لگے گا، اس لیے کہ بکارا کنوارا ہونے میں اور بیوہ اور طلاق یافتہ ہونے میں بھی ان چیزوں کی وجہ سے بھی مہر مثلی میں اور مہر میں جو ہے وہ اختلاف آ جاتا ہے، کمی بیشی آ جاتی ہے، اس لیے ان چیزوں میں بھی برابری ضروری ہے۔ وَإِذَا ضَمَّنَ الْوَلِيُّ الْمَهْرَ صَحَّ زَمَانُهُ لِأَنَّهُ أَهْلُ الِالْتِزَامِ وَقَدْ أَضَافَهُ إِلَى مَا يَقْبِلُهُ فَيَصِحُّ إِلَى آخِرِهِ۔ یہاں سے ایک اور مسئلہ بیان کر رہے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ ولی یعنی والد نے اپنی بیٹی کا نکاح کیا اور پھر مہر کی ذمہ داری اپنے اوپر لے لی، یعنی اپنی بڑی بیٹی جو کہ بالغ تھی اس کا نکاح کیا اور یہ کہا کہ مہر میرے ذمے ہے، میں آپ کو مہر دوں گا، جتنا بھی مہر مقرر کیا نکاح کے وقت اس کی ذمہ داری والد نے لے لی کہ مہر میں دوں گا، میں ذمہ دار ہوں۔ تو ولی یعنی والد یا ولی بائی ہے تو بھی ٹھیک ہے، جو بھی لڑکی کا ولی ہے، چاہے والد ہے، دادا ہے، بھائی ہے، جو بھی ہے، اگر اس نے مہر کی ذمہ داری لے لی، یعنی جو مہر نکاح کے وقت مقرر ہوا اس کی ذمہ داری لے لی کہ میں ادا کروں گا، میں دوں گا آپ کو، لڑکی کو کہا کہ اس کا ذمہ دار میں ہوں، میں آپ کو دوں گا، تو یہ ذمہ داری لینا یہ درست ہے، صحیح ہے، جائز ہے، اس لیے کہ جو لڑکی کا ولی ہے وہ اہل التزام میں سے ہے، یعنی وہ عاقل بالغ ہے، اپنے اوپر کوئی چیز لازم کر سکتا ہے اپنی مرضی سے، تو یہاں پر مہر اس نے اپنے اوپر لازم کیا ہے، اور مہر ایسی چیز ہے یعنی یہ شوہر کے ذمے قرض ہوتا ہے بیوی کا، نکاح جب ہو جائے تو بیوی کا قرض ہوتا ہے شوہر کے ذمے مہر، تو لہٰذا مہر ایک قرض ہے، ایسی چیز ہے جس کی ذمہ داری دوسرا شخص اٹھا سکتا ہے، قرض کی ذمہ داری لوگ اٹھاتے ہیں، تو ولی ایسا بندہ ہے جو اپنے اوپر کوئی کسی چیز کو لازم کر سکتا ہے، اور قرض ایسی چیز ہے جس کی ذمہ داری انسان اٹھا سکتا ہے، تو لہٰذا ولی اس کی اہلیت رکھتا ہے کہ اپنے اوپر کوئی چیز لازم کرے، اور قرض ایسی چیز ہے جس کو اپنے اوپر لازم کیا جا سکتا ہے، تو لہٰذا ایک عاقل بالغ شخص نے جو اپنے اوپر چیزیں لازم کر سکتا ہے اس نے یہ مہر اپنے اوپر لازم کر لیا ہے جو ایک قرض ہے، تو لہٰذا ٹھیک ہے، جائز ہے، درست ہے، اس میں شرعی اعتبار سے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو لہٰذا اب جو ہے ولی، لڑکی کا جو ولی ہے وہ مہر کا ذمہ دار ہو جائے گا، لیکن
اب آگے مسئلہ یہ ہے کہ فقہ کی اصطلاح میں اس کو کفالت کہتے ہیں، یعنی کوئی شخص کسی کا قرض دار ہے اور آپ جا کے کہتے ہیں کہ یہ شخص اگر قرضہ نہ دے تو میں آپ کو قرضہ، یعنی اس کا قرضہ میں آپ کو دوں گا، اس کا قرضہ میں آپ کو دوں گا، آپ ذمہ داری اٹھا لیں۔ تو ایسی صورت میں جو جس قرض خواہ ہے وہ اس سے بھی مطالبہ کر سکتا ہے اور آپ سے بھی مطالبہ کر سکتا ہے، اس کے ہاتھ جو چڑھے گا وہ اس سے اپنا قرض مانگ سکتا ہے۔ تو یہاں پر بھی جب ولی نے، لڑکی کے ولی نے مہر کی ذمہ داری لے لی تو شوہر کے ذمے پر تو پہلے سے یہ مہر لازم ہے، لیکن اب جو ہے لڑکی کے ولی نے بھی اپنے ذمے لے لیا کہ میں دوں گا، تو اب بیوی کو اختیار ہے، چاہے وہ اپنے شوہر سے مہر کا مطالبہ کرے، چاہے تو اپنی ولی سے مطالبہ کرے، جس طرح تمام کفالات میں ہوتا ہے۔ جیسے میں نے مثال دی، کفالہ جو ہے اس کو کفالہ کہتے ہیں، اور کفالے میں یہ ہوتا ہے کہ قرض خواہ جو ہے وہ اپنے قرض دار سے بھی مطالبہ کر سکتا ہے اور جس نے ذمہ داری اٹھائی اس سے بھی مطالبہ کر سکتا ہے۔ تو یہاں پر بھی لڑکی جو ہے وہ اپنے قرض دار جو اس کا شوہر ہے، جس کے ذمہ مہر ہے، اس سے بھی مطالبہ کر سکتی ہے اور اپنے ولی سے بھی مطالبہ کر سکتی ہے۔ اب آگے مسئلہ یہ ہے کہ اگر ولی نے لڑکی کو مہر دے دیا، ولی نے لڑکی کو مہر دے دیا تو اب ولی وہ مہر شوہر سے لے سکتا ہے یا نہیں؟ یعنی وہ پیسے شوہر سے مانگ سکتا ہے، یہ کہہ سکتا ہے کہ میں نے آپ کا مہر آپ کی بیوی کو دے دیا ہے تو لہٰذا آپ وہ رقم مجھے دیں گے، کیونکہ آپ کی طرف سے میں نے دیا ہے نا، مہر تو آپ کے ذمہ تھا تو لہٰذا میں نے دیا ہے تو لہٰذا آپ کے ذمہ اب وہ پیسے میرے قرض ہے، آپ مجھے دیں گے، یہ کہہ سکتا ہے یا نہیں؟ تو فرماتے ہیں کہ اگر ولی نے شوہر کے کہنے پر مہر کی ذمہ داری اٹھائی تھی تب تو ادا کرنے کے بعد ولی جو ہے شوہر سے مانگے گا وہ پیسے کہ آپ کا مہر میں نے ادا کیا ہے، آپ مجھے پیسے دو۔ لیکن اگر ولی نے اپنی مرضی سے شوہر کے کہے بغیر خود بخود ذمہ داری اٹھائی تھی، اس کے ساتھ احسان کیا تھا، تو ایسی صورت میں اگر ولی مہر ادا کر دے لڑکی کا تو وہ شوہر سے مانگ نہیں سکتا، لڑکی کے شوہر سے مطالبہ نہیں کر سکتا، اس لیے کہ شوہر نے اس کو نہیں کہا تھا، اس نے اپنی مرضی سے ذمہ داری اٹھائی اور پھر اپنی مرضی سے ادا کی ہے، تو لہٰذا جب اپنی مرضی سے ادا کیا تو یہ ایک احسان ہے اور احسان کا کوئی بدلہ نہیں ہوتا، تو لہٰذا وہ شوہر سے مانگ نہیں سکتا۔ یہاں تک کتاب کو دیکھیں، فرماتے ہیں وَإِذَا ضَمَّنَ الْوَلِيُّ الْمَهْرَ صَحَّ زَمَانُهُ، جب ولی مہر کا ضامن بن جائے، ضمانت اٹھا لے تو صح زمانہ، تو اس ولی کی یہ ضمانت اٹھانا صحیح ہے، درست ہے، جائز ہے، لأنہ اہل الالتزام، اس لیے کہ ولی جو ہے یہ اہل التزام میں سے اپنے اوپر کوئی چیز لازم کر سکتا ہے، وقد اضافہ الی ما یقبلہ فیصح، اور اس نے یہ التزام ایسی چیز کی طرف کیا ہے جو چیز التزام کو قبول کرتی ہے، یعنی اس نے ایسی چیز کی ذمہ داری اٹھائی ہے، اپنے اوپر لازم کیا ہے جو شریعت میں آپ اپنے اوپر لازم کر سکتے ہیں، یعنی مہر ایک قرض ہے، قرض اپنے اوپر کوئی شخص لازم کر سکتا ہے، شریعت نے نہیں روکا، آپ کسی کی ذمہ داری اٹھا سکتے ہیں، تو لہٰذا یہاں پر بھی اس نے ذمہ داری اٹھائی ہے اور یہ ذمہ داری اٹھانے کے قابل ہے ولی، اس لیے تو شریعت نے اس کو ولایت دی ہے، تو لہٰذا جب یہ قابل بھی ہے اور اس نے ایسی چیز کی ذمہ داری اٹھائی جو شریعت میں جائز بھی ہے، فیصح، تو ایسی صورت میں اس کی یہ ذمہ داری اٹھانا درست ہے، جائز ہے۔ آگے ثم المرأة بالخيار في مطالبة زوجها أو وليها اعتبارا بسائر الکفالات، ذمہ داری اٹھانے کے بعد اب عورت کو اختیار ہے کہ وہ اپنا مطالبہ، اپنے مہر کا مطالبہ اپنے شوہر سے کرے یا اپنے ولی سے کرے، اعتبار بسائر الکفالات، باقی تمام کفالات پر اس کو قیاس کرتے ہوئے، یہ بھی ایک کفالہ ہے، کفالے میں ایسے ہی ہوتا ہے، قرض خواہ جو ہے وہ جس مرضی سے چاہے مطالبہ کرے، قرض دار سے کرے یا جس نے ذمہ داری اٹھائی اس سے کرے، یہاں پر بھی ولی سے کرے یا جس کے ذمے پہلے سے قرض تھا، مہر جس کے ذمے پہلے سے تھا شوہر، اس سے بھی کر سکتی ہے اور اپنے ولی سے بھی کر سکتی ہے جس نے ذمہ داری اٹھائی۔
وَيَرْجِعُ الْوَلِيُّ إِذَا أَدَّى عَلَى الزَّوْجِ إِنْ كَانَ بِأَمْرِهِ كَمَا هُوَ الرَّسْمُ فِي الْكَفَالَةِ۔ فرماتے ہیں کہ ولی مطالبہ کرے گا شوہر پر جب کہ ولی نے شوہر کے حکم سے کفالت اٹھائی تھی، ذمہ داری اٹھائی تھی۔ ولی جب ادا کر دے مہر تو وہ رجوع کرے گا شوہر پر، شوہر سے مطالبہ کرے گا اگر اس نے شوہر کے حکم سے یہ ذمہ داری لی تھی مہر کی، جیسے کہ کفالہ میں ہوتا ہے، جیسے کہ کفالت کا رسم ہے، کفالت کا طریقہ کار ہے کہ اس میں اگر قرضدار کے حکم سے اس کے کہنے پر کسی نے ذمہ داری اٹھائی ہے تو پھر ذمہ داری اٹھانے والا اگر قرض ادا کر دے تو وہ اس قرضدار سے پھر مطالبہ کرے گا کہ آپ کے کہنے پر میں نے آپ کے قرض کی ذمہ داری اٹھائی تھی اور میں نے ادا بھی کر دیا تو لہٰذا آپ مجھے دیں۔ لیکن اگر قرضدار کے کہے بغیر اپنی مرضی سے اس نے ذمہ داری اٹھائی اور پھر ادا کر دیا تو ایسی صورت میں وہ قرضدار سے کوئی مطالبہ نہیں کر سکتا۔ تو یہاں پر بھی ایسا ہے، اگر شوہر کے کہنے سے اس نے ذمہ داری اٹھائی تو پھر تو مہر ادا کرنے کے بعد شوہر سے رجوع کرے گا، مطالبہ کر سکتے ہیں۔ اگر اس کے کہے بغیر اس نے ذمہ داری اٹھائی تھی تو ایسی صورت میں مہر ادا کرنے کے بعد شوہر سے مطالبہ نہیں کر سکتا۔ آگے فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ يَصِحُّ هَذَا الزَّمَانُ وَإِنْ كَانَتِ الزَّوْجُ صَغِيرَةً بخلاف ما إذا باع الأب مال الصغير وزمن الثمن لأن الولي سفير ومعبر في النكاح وفي البيع عاقد ومباشر حتى ترجع العهدة عليه والحقوق إليه وصح إبراؤه عند أبي حنيفة ومحمد ويملك قبضه بعد بلوغه إلى آخره۔ یہاں سے ایک اور مسئلہ بیان کر رہے ہیں، وہ بھی یہی ہے کہ ٹھیک ہے اگر بالغ لڑکی کا نکاح ولی کرے تو اس کے مہر کی ذمہ داری تو اٹھانا جائز ہے، ٹھیک ہے، لیکن اگر بچی نابالغ ہو اور اس کا نکاح ولی کرائے تو آیا اس کے مہر کی ذمہ داری بھی ولی اٹھا سکتا ہے یا نہیں؟ ولی کہہ سکتا ہے کہ میں اس لڑکی کے مہر کا ذمہ دار ہوں، میں مہر دوں گا، یہ کہہ سکتا ہے یا نہیں؟ یہ ذمہ داری ٹھیک ہوگی، جائز ہوگی یا نہیں؟ تو فرماتے ہیں کہ جس طرح بالغہ لڑکی کے مہر کی ذمہ داری ولی اٹھا سکتا ہے اور وہ ذمہ داری جائز ہے اور صحیح ہے، اسی طرح اگر نابالغ لڑکی کی مہر کی ذمہ داری ولی نے اٹھائی تو یہ ذمہ داری بھی ٹھیک ہے، جائز ہے۔ لیکن اس پر پھر ایک اعتراض ہوتا ہے کہ ذمہ داری اگر ٹھیک ہے تو پھر اگر کوئی ولی اپنی نابالغ لڑکی کا کوئی مال ہے جو اس کو وراثت میں ملا ہے، اپنی والدہ کی وراثت یا اپنی دادا کی وراثت سے ملا ہے اس کو، یا کسی بھی طریقے سے اس کو ملا ہے، نابالغ لڑکی کو کوئی مال ملا ہے اور اس کے پاس ہے، اور ولی چاہے وہ اس کا بھائی ہے یا والد ہے جو بھی ہے، اگر ولی اس لڑکی کا مال بیچ دے، نابالغ بچی کا مال بیچ دے تو وہ ثمن کی ذمہ داری، اس کی جو قیمت ملے گی اس مال کی، اس کی ذمہ داری ولی نہیں اٹھا سکتا۔ ولی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ چیز آپ لے جائے، مشتری کو کہے، خریدنے والے کو کہے یہ چیز آپ لے جائے، پیسوں کا ذمہ دار میں ہوں، اس چیز کی جو قیمت ہے وہ میں ادا کروں گا، تو یہ ذمہ داری ٹھیک نہیں ہے۔ تو جب یہ ذمہ داری ٹھیک نہیں ہے تو پھر نکاح میں مہر کی ذمہ داری، نابالغ بچی کے مہر کی ذمہ داری ولی کیسے اٹھا سکتا ہے، وہ کیسے ٹھیک ہے؟ تو کہتے ہیں کہ اس میں تھوڑا سا فرق ہے، خرید و فروخت اور نکاح میں فرق ہے۔ وہ اس طرح کہ نکاح میں جو ولی ہوتا ہے وہ صرف الفاظ ادا کرنے والا ہوتا ہے، لڑکی کی طرف سے سفیر ہوتا ہے، باقی تمام حقوق لڑکی کی طرف لوٹتے ہیں۔ یعنی جب ولی کہتا ہے کہ میں نے یہ نکاح قبول کیا تو ولی کا نکاح نہیں ہوتا، نکاح اس لڑکی کا ہوتا ہے، نابالغ لڑکی کا۔ پھر شوہر جو ہے لڑکی سے صحبت کا مطالبہ کر سکتا ہے ولی سے،
نہیں کر سکتا۔ اسی طرح مہر کا مطالبہ لڑکی جو ہے وہ شوہر سے کر سکتی ہے، ولی سے نہیں کر سکتی۔ ولی نے صرف الفاظ ادا کیے، دونوں کا نکاح ہو گیا، اب ولی کا کام ختم۔ لڑکی کے ولی کے ذمے کوئی حقوق نہیں ہے، نکاح کے کوئی حقوق لازم نہیں ہوتے، اس لیے کہ نکاح ان معاملات میں سے ہے جس میں وکیل اور ولی جو ہے وہ صرف الفاظ ادا کرنے والا ہوتا ہے۔ اس معاملے کے جتنے بھی حقوق ہوتے ہیں وہ لڑکی یا لڑکے کی طرف لوٹتے ہیں، وہ دونوں ایک دونوں کے حقوق کے ذمہ دار ہوتے ہیں۔ ولی یا وکیل یہ ذمہ دار نہیں ہوتے حقوق کے، وہ دونوں آپس میں ایک دوسرے سے مطالبہ کر سکتے ہیں۔ اس لیے نکاح میں جو ہے مہر کی جو ذمہ داری ہے وہ ولی کے ذمے نہیں ہے، لڑکی ولی سے مطالبہ نہیں کر سکتی، شوہر سے کر سکتی ہے۔ تو لہٰذا مہر شوہر کے ذمے تھا لیکن ولی نے اپنے ذمے لے لیا، تو ولی نے کسی دوسرے کا حق اپنے ذمے لیا ہے اور یہ جائز ہے۔ لیکن بیع و شراء میں جب ولی لڑکی کی کوئی چیز بیچے گا تو اس کی جو قیمت ہے اس کا مطالبہ لڑکی ولی سے کرے گی، خریدنے والے مشتری سے نہیں کرے گی، اس لیے کہ خرید و فروخت ایسا معاملہ ہے جس میں ولی صرف الفاظ ادا کرنے والا نہیں ہوتا، وہ خرید و فروخت کرنے والا ہوتا ہے، وہ صرف سفیر کی حیثیت نہیں رکھتا۔ اس لیے کہ خرید و فروخت کے جتنے بھی حقوق ہیں وہ معاملہ کرنے والے کی طرف لوٹتے ہیں۔ اب جب خرید و فروخت کرے گا نا تو لڑکی پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، جس کے ہاتھ میں مال ہے، جس نے وہ چیز بیچی ہے، اس مال میں خرابی لازم آئے گی تو خریدنے والا اس ولی سے مطالبہ کرے گا، لڑکی سے نہیں کرے گا، وہ لڑکی کو جانتے ہی نہیں ہے۔ لڑکی جو ہے وہ اس چیز کی قیمت کا مطالبہ اس ولی سے کرے گی، وہ مشتری کو جانتی نہیں ہے۔ تو لہٰذا بیع و شراء میں جو ہے لڑکی کے جان پہچان سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن نکاح میں پڑتا ہے، اس لیے کہ اس میں حقوق جو ہے وہ لڑکی کی طرف لوٹتے ہیں، ولی صرف الفاظ ادا کرنے والا ہوتا ہے، دونوں کا نکاح کرنے والا ہوتا ہے، باقی کوئی حقوق اس کی طرف نہیں لوٹتے۔ تو لہٰذا جب نکاح میں ولی مہر کی ذمہ داری لیتا ہے تو مہر ولی کے ذمے نہیں ہوتا، شوہر کے ذمے ہوتا ہے، اور ولی کسی دوسرے کی ذمہ داری اٹھاتا ہے، اور کسی دوسرے کی ذمہ داری اٹھانا جائز ہے۔ لیکن بیع و شراء میں جب ولی چیز بیچتا ہے تو اس چیز کی جو قیمت ہے وہ ولی کے ذمے ہوتی ہے کہ ولی لڑکی کو ادا کرے گا۔ ولی تو بچی تو خریدنے والے کو، لڑکی جو ہے وہ خریدنے والے کو نہیں جانتی، وہ تو اپنی چیز کی قیمت کا مطالبہ ولی سے کرے گی، تو ولی نے قیمت دینی ہے ہر صورت میں، چاہے وہ اپنی طرف سے دے یا خریدنے والے سے لے کر دے۔ تو لہٰذا بیع و شراء میں ولی جو ہے قیمت کا خود ذمہ دار ہے، وہ دے گا، خریدنے والا ذمہ دار نہیں، یعنی لڑکی تو ولی سے لے گی نا، خریدنے والے سے نہیں لے گی۔ تو یہاں پر قیمت کا ذمہ دار ولی خود ہے، تو جب ولی خود ہے لڑکی کے لیے قیمت کا ذمہ دار، تو وہ اپنی چیز کا، جس چیز کا وہ پہلے سے ذمہ دار ہے، اس کی ذمہ داری کیسے اٹھا سکتا ہے؟ نکاح میں تو ذمہ داری اس لیے اٹھائی کہ اس کے ذمے نہیں تھا مہر، اس نے شوہر کی ذمہ داری اٹھائی، یہاں پر تو خود اس کے ذمے ہے، اس لیے کیونکہ لڑکی اس سے مطالبہ کرے گی، اس سے ہر چیز کا مطالبہ کرے گی۔ اور اسی طرح جب لڑکی بالغ بھی ہو جائے تو اس چیز کی قیمت جو اس نے بیچی ہے اس پر یہ ولی ہی قبضہ کرے گا پہلے اور پھر لڑکی کو دے گا، لڑکی ڈائریکٹ خریدنے والے سے نہیں لے سکتی بے شک بالغ ہو جائے، اس لیے کہ چیز اس نے بیچی تھی، خریدنے والا لڑکی کو تو نہیں جانتا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ بیع و شراء میں ولی خود ذمہ دار ہوتا ہے، تو جب جس چیز کا پہلے سے ذمہ دار ہے اس کی ذمہ داری اٹھانا جائز نہیں ہے، کیونکہ اپنی ذمہ داری کوئی شخص نہیں اٹھا سکتا۔ شریعت یہ حق آپ کو نہیں دیتی کہ آپ اپنی ذمہ داری خود اٹھائیں، آپ کی ذمہ داری کوئی دوسرا اٹھا سکتا ہے۔ یہ قابل اطمینان بات ہے کہ کسی شخص کو آپ پر اعتبار نہیں ہوگا تو آپ کوئی ذمہ دار آدمی اس کو دے دو گے
کہ وہ آپ کی ذمہ داری اٹھا لے گا تو وہ معاملے پر راضی ہو جائے گا. لیکن آپ کسی کو کہو کہ میں آپ کا مجھ پر اعتبار نہیں ہے لیکن میں اپنی ذمہ داری خود اٹھاتا ہوں تو لہٰذا آپ مجھ پر اعتبار کریں، تو اس کا پہلے سے آپ پر اعتبار نہیں، آپ ذمہ داری اٹھائے یا نہ اٹھائے، آپ اپنی ذمہ داری خود کیسے اٹھا سکتے؟ تو لہٰذا بیع و شراء میں ولی جو ہے وہ خود ذمہ دار ہوتا ہے تو لہٰذا اپنی ذمہ داری نہیں اٹھا سکتا. لیکن نکاح میں وہ ذمہ دار نہیں ہے، شوہر ذمہ دار ہے مہر کا، تو لہٰذا نابالغہ لڑکی کے مہر کی ذمہ داری ولی اٹھا سکتا ہے شوہر کی طرف سے، اس لیے کہ اس نے اپنی ذمہ داری نہیں اٹھائی، شوہر کی ذمہ داری اٹھائی اور وہ جائز ہے. تو یہ فرق ہے، اس لیے اعتراض نہ کیا جائے کہ بیع میں تو ذمہ داری نہیں اٹھا سکتا، خرید و فروخت میں نہیں اٹھا سکتا، نکاح میں کیسے اٹھا سکتا. یہاں تک دیکھیں، فرماتے ہیں وَإِنْ كَانَتِ الزَّوْجَةُ صَغِيرَةً بِخِلَافِ مَا إِذَا بَاعَ الْأَبُّ مَالَ الصَّغِيرِ وَزَمَّنَ الثَّمَنُ لِأَنَّ الْوَلِيَّ صَفِيرٌ وَمُعَبِّرٌ فِي النِّكَاحِ وَفِي الْبَيْعِ عَاقِدٌ وَمُبَاشِرٌ حَتَّى تَرْجِعَ الْعَهْدَةُ عَلَيْهِ وَالْحُقُوقُ إِلَيْهِ وَيَصِحُّ إِبْرَاؤُهُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ وَيَمْلِكُ قَبْضَهُ بَعْدَ بُلُوغِهِ. فرماتے ہیں اسی طرح ذمہ داری اٹھانا صحیح ہے جبکہ وہ بیوی جس کی شادی کرا رہا ہے ولی وہ چھوٹی بچی ہو، نابالغ ہو، تب بھی اس کے مہر کی ذمہ داری ولی اٹھا سکتا ہے. بخلاف البیع، بخلاف خرید و فروخت کے، کہ جب والد چھوٹی بچی کی کوئی چیز بیچے، اس کا مال بیچے اور ثمن کا ذمہ دار ہو جائے تو یہ درست نہیں ہے، اس لیے کہ ولی سفیر اور معبر ہوتا ہے، صرف الفاظ ادا کرنے والا ہوتا ہے نکاح میں، اور بیع و شراء میں وہ خود عقد کرنے والا ہوتا ہے، مباشر ہوتا ہے، وہ صرف الفاظ ادا کرنے والا نہیں ہوتا. یہاں تک کہ حتیٰ ترجع العہدۃ الیہ، یہاں تک کہ بیع میں تمام حقوق ولی کی طرف ہی لوٹیں گے، اسی سے مطالبہ ہوگا. والحقوق الیہ، تمام ذمہ داری، مبیع دینے کی ذمہ داری اور لڑکی کو اس کی قیمت دینے کی ذمہ داری ساری اس کی طرف لوٹے گی. والحقوق الیہ، تمام حقوق اسی کی طرف لوٹیں گے. وَيَصِحُّ إِبْرَاؤُهُ، یہاں تک کہ اگر یہ مشتری کو، خریدنے والے کو پیسوں سے بری کر دے کہ ٹھیک ہے آپ قیمت نہ دے، تب بھی جائز ہے، اس لیے کہ تمام بیع و شراء کے تمام حقوق، معاملات کے تمام حقوق، تمام ذمہ داریاں اس کی طرف لوٹے گی. اگر یہ اس کو بری کر دے کہ ٹھیک ہے پیسے آپ نہ دیں، تو وہ پیسے تو معاف ہو جائیں گے، خریدنے والا کوئی پیسے اس کو نہیں دے گا، لیکن لڑکی کو پھر یہ اپنی طرف سے دے گا. تو یصح ابراء عند ابی حنیفہ و محمد، امام ابو حنیفہ اور امام محمد کے نزدیک اس کو اتنے حقوق حاصل ہوتے ہیں بیع و شراء میں، ولی کو اتنے حقوق اس کے ذمے لگتے ہیں کہ یہ خریدنے والے کو بری بھی کر سکتا ہے. تو یہاں تک اس کی ذمہ داری ہے، تو لہٰذا جب یہاں تک ذمہ داری ہے تو لڑکی اسی سے مطالبہ کرے گی بیع و شراء میں، خریدنے والے سے نہیں کرے گی، اس لیے یہ اپنا ذمہ دار ہے اور اپنی ذمہ داری نہیں اٹھا سکتا. اس لیے بیع و شراء میں یہ ثمن کی اور قیمت کی ذمہ داری نہیں اٹھا سکتا، لیکن نکاح میں شوہر کے مہر کی ذمہ داری اٹھا سکتا ہے. اسی طرح وَيَمْلِكُ قَبْضَهُ بَعْدَ بُلُوغِهِ، ثمن پر قبضے کا مالک یہی ہے لڑکی کے بالغ ہونے کے بعد بھی. لڑکی بالغ ہو جائے تب بھی جو مال اس نے بیچا ہے اس مال کی قیمت پر قبضہ یہ خود کرے گا، لڑکی نہیں کر سکتی. لڑکی مطالبہ بھی نہیں کر سکتی خریدنے والے سے، لڑکی صرف اس ولی سے مطالبہ کرے گی، اس لیے کہ لڑکی اور خریدنے والے کے درمیان کوئی معاملہ نہیں ہے، وہ ایک دوسرے کو جانتے بھی نہیں. لیکن نکاح میں ایسا نہیں ہے، تو اس لیے بیع و شراء میں اس کی اپنی ذمہ داری ہے یہ چیز، قیمت، اس لیے یہ اپنی ذمہ داری نہیں اٹھا سکتا، اور نکاح میں وہ ایک دوسرے کی ذمہ داری ہے مہر دینا، اور یہ دوسرے کی ذمہ داری اٹھا سکتا ہے. فَلَوْ صَحَّ الزَّمَانُ يَصِيرُ ضَامِنًا لِنَفْسِهِ، فرماتے ہیں اگر ہم بیع و شراء میں زمان کو، اس کی ضمانت اٹھانے کو، اس کی ذمہ داری اٹھانے کو صحیح قرار دے دے تو ایسی صورت میں یہ شخص اپنی ذمہ داری اٹھانے والا ہوگا، اور یہ شریعت میں جائز نہیں ہے کہ کوئی شخص اپنی ذمہ داری اٹھائے، یہ تو ایک مذاق بن جائے گی. تو اس لیے بیع و شراء میں یہ ذمہ داری نہیں اٹھا سکتا، اور نکاح میں ذمہ داری اٹھا سکتا ہے. وولایت قبض المہر للاب بحکم الابوۃ لا باعتبار انہ عاقد الی آخرہ. یہاں سے فرماتے ہیں ایک سوال ہے جو پیچھے والے مسئلے پر ایک اشکال پیدا ہوتا ہے، اس کا جواب دے رہے ہیں. اشکال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے کہا کہ نکاح میں ولی اور والد
یعنی والد اگر ولی ہے یا جو بھی ولی ہے، والد اگر ولی ہے تو وہ بھی صرف نکاح کرنے والا ہے، اس کے ذمے کوئی حقوق نہیں لوٹتے، یعنی مہر کا ذمہ دار وہ نہیں ہے۔ آپ نے یہ کہا کہ نکاح میں والد مہر کا ذمہ دار نہیں ہے، نکاح میں والد مہر کا ذمہ دار نہیں ہے بلکہ شوہر ذمہ دار ہے، یعنی نکاح میں شوہر کے ذمے ہے کہ وہ مہر ادا کرے بچی کو، والد نہیں ہے۔ لیکن شریعت کا مسئلہ تو یہ ہے کہ اگر نابالغ بچی کا نکاح والد کرا دے تو شوہر مہر جو ہے وہ والد کو دے گا، والد قبضہ کرے گا، بچی کو نہیں دے سکتا۔ والد بچی کی طرف سے قبضہ کرے گا، والد کو دے گا، تب مہر ادا ہوگا، بچی کو دے گا تو مہر ادا نہیں ہوگا۔ تو اس صورت میں تو معلوم ہوا کہ مہر کی ذمہ داری والد کی ہے، بچی شوہر کی نہیں ہے، والد کی ذمہ داری ہے کہ وہ بچی کو مہر دے، اور بچی جو ہے والد سے مطالبہ کرے گی، شوہر سے نہیں کرے گی، کیونکہ مسئلہ یہی ہے کہ شوہر والد کو دے گا مہر، بچی کو ڈائریکٹ نہیں دے گا، تو بچی مطالبہ کیسے کرے شوہر سے؟ شریعت کہتی ہے کہ والد قبضہ کرے گا، والد کو دے گا۔ تو بے شک مہر بچی کا ہے، جس طرح بیع میں، خرید و فروخت میں مال بے شک بچی کا ہے لیکن اس کی قیمت والد کو دے گا خریدنے والا، بچی کو نہیں دے گا۔ تو نکاح میں بھی اگر بچی نابالغ ہے تو شوہر مہر جو ہے باپ کو دے گا، باپ قبضہ کرے گا، بچی کو نہیں دے گا۔ پھر والد جو ہے وہ بچی کے کام میں اس کو استعمال کرے گا، ڈائریکٹ بچی کو نہیں دے گا۔ تو لہٰذا اس صورت میں جب کہ والد ذمہ دار ہے وہ مہر بچی کے کام میں استعمال کرنے کا اور شوہر سے وہ مہر لینے کا، اور بچی جو ہے والد سے مطالبہ کرے گی، تو اس صورت میں اگر جیسے آپ نے کہا کہ مہر میں شوہر کی طرف سے والد ذمہ دار بن سکتا ہے تو جائز ہے، تو لہٰذا یہاں پر بھی تو مسئلہ یہی ہے، اگر والد ذمہ دار بنے گا شوہر کی طرف سے مہر کا تو تب بھی تو یہ شخص اپنے لیے ضامن بن رہا ہے، اپنی ذمہ داری خود اٹھا رہے ہیں، اس لیے کہ شریعت کہتی ہے کہ مہر پر قبضہ والد کرے گا، بچی نہیں کرے گی، بچی کو تو مہر اس کا والد دے گا۔ تو جب پہلے سے اس کے ذمے ہے کہ قبضہ یہ کرے گا اور بچی کے کام میں مہر یہ لگائے گا، ڈائریکٹ بچی کو نہیں دینا، تو ایسی صورت میں اگر والد مہر کی ذمہ داری اٹھاتا ہے تو تب بھی تو یہ شخص اپنی ذمہ داری خود اٹھا رہا ہے، اس لیے کہ پہلے سے شریعت نے اس کی ذمہ داری لگائی ہے کہ یہ مہر پر قبضہ کرے گا، مہر یہ لے گا، بچی اس سے مطالبہ کرے گی، شوہر سے نہیں کر سکتی، یہی دے گا، جس طرح خرید و فروخت میں تھا۔ تو اس کا جواب دے رہے ہیں کہ نکاح کے مسئلے میں جو شریعت نے والد کو حکم دیا ہے کہ مہر پر یہ قبضہ کرے گا، مہر پر یہ قبضہ کرے گا، شوہر کی ذمہ داری ہے کہ مہر والد کو دے، بچی کو نہ دے، یہ اس وجہ سے شریعت نے حکم نہیں دیا کہ اس نے نکاح کروایا ہے، یہ عاقد ہے، اس وجہ سے نہیں، شریعت نے یہ اس لیے کہا ہے کہ یہ بچی کا والد ہے، تو مہر پر قبضہ کرنا یہ ولایت اب کی وجہ سے ہے، والد ہونے کی ولایت کی وجہ سے قبضہ کر رہا ہے، عاقد ہونے کی وجہ سے نہیں، نکاح کروانے والے کی وجہ سے نہیں ہے یہ قبضہ کرنا۔ لیکن بیع و شراء میں جو یہ والد اس مال کی قیمت پر قبضہ کرے گا اور بچی سے مطالبہ کرے گی تو وہ اس لیے یہ قبضہ کرے گا کہ اس نے وہ معاملہ کیا ہے، یہ عاقد ہے، تو وہاں پر تو یہ معاملہ کرنے والا ہے، اس لیے بچی اس سے مطالبہ کرے گی، اور معاملہ اس نے کیا، اس کے ذمے پر ہے وہ پیسے، وہ زمان، اس لیے یہ اپنے آپ کا ضامن نہیں بن سکتا، اس لیے کہ پہلے سے اس کے ذمے ہے۔ لیکن نکاح میں ایسا نہیں ہے، نکاح میں مہر اس کے ذمے نہیں ہے، لیکن شریعت نے جو کہا ہے کہ مہر شوہر والد کو دے گا بچی کا، اگر بچی نابالغ ہے تو مہر والد کو دے گا، والد قبضہ کرے گا، یہ اس لیے نہیں کہ اس نے نکاح کروایا تھا، یہ عاقد ہے، اس لیے کہ یہ اس کا والد ہے،
تو والد ہونے کی وجہ سے یہ کیا ہے، قبضہ کرے گا مہر پر۔ جب والد ہونے کی وجہ سے یہ قبضہ کر رہا ہے مہر پر، یہ اس کا ضامن نہیں ہے، اس کا ذمہ دار نہیں ہے۔ جب والد ہونے کی وجہ سے یہ قبضہ کر رہا ہے مہر ہونے پر، شریعت نے اس لیے اس کو حکم دیا ہے، تو لہٰذا جب یہ ذمہ داری اٹھا رہا ہے تو پھر ایسی صورت میں یہ اپنے آپ کا ذمہ دار نہیں ہے، اس لیے کہ ذمہ داری شوہر کی ہے۔ اب بھی لڑکی شوہر سے ہی مطالبہ کرے گی، لیکن والد قبضہ اس لیے کرے گا کہ یہ والد ہے، تو والد ہونے کی وجہ سے قبضہ کر رہا ہے، اس لیے نہیں کر رہا کہ یہ ذمہ دار ہے۔ شریعت نے اسی کو ذمہ دار قرار دیا ہے، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ اگر لڑکی بالغ ہو جائے، لڑکی بالغ ہو جائے تو ایسی صورت میں شوہر بچی کو ہی، لڑکی کو ہی مہر دے گا ہاتھ میں، والد کو دینا ضروری نہیں ہے، والد کے لیے قبضہ کرنا پھر لازمی نہیں ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اگر وہ باپ، والد بچی کے مہر پر قبضہ کرتا ہے تو اس وجہ سے کرتا ہے کہ یہ والد ہے، اس وجہ سے نہیں کہ اس نے یہ نکاح کروایا، اس لیے نہیں کہ یہ ذمہ دار ہے اس کا۔ تو بہرحال بیع و شراء میں فرق یہ ہے کہ یہ ذمہ دار ہوتا ہے اور اپنی ذمہ داری اٹھانا جائز نہیں ہے، لیکن نکاح میں نابالغ بچی کے مہر پر والد جو قبضہ کرتا ہے اس وجہ سے نہیں کرتا کہ یہ ذمہ دار ہے، اس لیے کرتا ہے کہ یہ والد ہے، اور ولایت اب کی وجہ سے کہ بچی کو تو ڈائریکٹ نہیں دے سکتے، وہ نابالغ ہے، تو لہٰذا اس کا ولی جو ہے وہ والد ہے، اس لیے اس کو دے گا، اس وجہ سے مہر اس کو دیا جائے گا، یہ قبضہ کرے گا، اس لیے نہیں کہ اس کی ذمہ داری ہے۔ تو لہٰذا یہاں پر جب والد ذمہ داری اٹھاتا ہے مہر کی تو اس لیے نہیں اٹھاتا کہ یہ پہلے سے ذمہ دار ہے تو لہٰذا اس نے اپنی ذمہ داری اٹھائی، نہیں، ذمہ دار تو وہ شوہر ہی ہے، لیکن اس نے ذمہ داری اٹھا لی، اور شوہر اس کو اس لیے دے گا کہ یہ ولی ہے والد بچی کا، تو اس لیے اس کو مہر دیا جاتا ہے۔ اور اس کی دلیل یہ ہے کہ اگر یہ بچی بالغ ہو جائے تو پھر والد اس پر قبضہ نہیں کرے گا، بلکہ مہر ڈائریکٹ بچی کو دیا جائے گا۔ لیکن بیع و شراء میں جو چیز بیچی ہے وہ مسئلہ پہلے گزر چکا کہ اگر بچی بالغ بھی ہو جائے تب بھی خریدنے والے سے اس پیسوں کا مطالبہ بچی نہیں کر سکتی، یہ ولی جس نے وہ چیز بیچی تھی وہی اس سے وہ قیمت لے گا اور تب بچی کو دے گا، بے شک وہ بالغ بھی ہو جائے۔ تو اس لیے اس مسئلے اور اس مسئلے میں فرق ہے۔ یہاں پر جب یہ زمان لیتا ہے تو یہ اپنی ذمہ داری لینے والا شمار نہیں ہوگا، جب اپنی ذمہ داری لینے والا شمار نہیں ہے تو یہ جائز ہے، اور بیع و شراء میں اپنی ذمہ داری لینے والا شمار ہوگا، اس لیے وہ ناجائز ہے۔ میرے پاس جو کتاب ہے بہرحال وہ بات میں کرتے ہیں۔ اب کتاب کو دیکھیں، فرماتے ہیں وہ ولایت القبض المہر للاب بحکم الابوہ لا باعتبار انہ عاقد، فرماتے ہیں کہ مہر پر قبضہ کرنے کی جو ولایت والد کے لیے ہے وہ والد ہونے کی وجہ سے ہے، نہ کہ اس وجہ سے ہے کہ اس نے یہ عقد کیا ہے، یہ نکاح کروایا ہے۔ الا ترى، آپ دیکھتے نہیں ہیں، یہ دلیل دے رہے ہیں ابھی، کیا آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ انہ لا یملکو، یہاں بعض کتابوں پر، میری جو کتاب ہے یہ رحمانیہ کی ہے، مکتبہ رحمانیہ کی، یہاں یملکو ہے لیکن یہ اصل لفظ ہے لا یملکو۔ آپ دیکھتے نہیں ہیں انہ لا یملک القبض بعد بلوغها، کہ والد جو ہے یہ بچی کے بالغ ہونے کے بعد مہر پر قبضہ کرنے کا مالک نہیں رہتا، بلکہ بچی خود قبضہ کرے گی۔ فلا یصیر ضامنا لنفسہ، تو ایسی صورت میں اگر یہ اس نے ذمہ داری اٹھائی ہے، نکاح کی صورت میں اگر اس نے ذمہ داری اٹھائی ہے مہر کی، تو ایسی صورت میں یہ اپنے آپ کا ضامن نہیں ہے۔ اپنے آپ کا جب ضامن نہیں ہے تو یہ ذمہ داری ٹھیک ہے اور جائز ہے، اور بیع شرع میں جو ذمہ داری ہے وہ جائز نہیں ہے، اس لیے کہ اس صورت میں یہ اپنے آپ کا ذمہ دار بنتا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ رب العالمین